سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نغدوهم ونعيد الحق المغتصب. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن وجعله شفاء وهدى ورحمة لذوي الإيقان. الحمد لله الذي من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. ليس كمثله الشيء والمتعالي عن الشريك والبديل والمثيل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. میرے دوستو، بھائیو، عزیزو، دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مختلف فتنوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. انہی فتنوں میں سے اس موقع محل کی مناسبت سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. آج 24 دسمبر اور کل 25 دسمبر ہے. پوری دنیا کے اندر 25 دسمبر کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں. اسلام اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک وہ بندہ جو مسلمان ہو کر، ایک وہ بندہ جو توحید کا قائل ہو کر، ایک وہ بندہ جس کا عقیدہ سورہ اخلاص والا ہو، اور وہ پھر اس طرح کے تقریبات جس سے عقیدے پر بھی زد پڑتی ہے، جس سے کفر کا بھی خطرہ ہے،
ایمان اپنا خطرے کے اندر ڈالنا ہے تو ایسی چیزوں سے مسلمانوں کو بچانا یہ ہمارا فرض ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ آپ کے سامنے سورہ مریم کی آیت 88 سے 92 تک تلاوت کی، اور سورہ اخلاص، اور بخاری شریف کی ایک روایت جو امام بخاری کتاب التفسیر سورہ اخلاص کی تفسیر کے اندر لائے ہیں، اور وہ حدیث قدسی ہے، وہ تلاوت کی ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو غیروں کا شعار ہیں، جو غیروں کی طرف سے آئیں اور مسلمانوں پر اتنا مسلط اور اتنی زیادہ مسلمانوں کے اوپر اس کا اثر ہو گیا اور غلبہ ہو گیا کہ کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس کی روش اور کس کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام سے، کبھی اپریل فول کے نام سے، اور اسی طرح کرسمس کے نام سے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور ابھی آپ کو اس کی حقیقت ہم انشاءاللہ وقت مختصر ہے، مختصر انداز کے اندر تعارف کروائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ عقیدہ اللہ کی ذات کے متعلق میرا اور آپ کا یہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے سورہ اخلاص کے اندر ذکر کیا، قل، اے نبی جی آپ فرما دیجئے۔ مفسرین نے لکھا کہ لفظ قل سے حضور کی نبوت ثابت ہوتی ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ حضور کو فرما رہے ہیں کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ لہٰذا لفظ قل میں اشارہ حضور کی نبوت کی طرف ہے۔ اللہ کا پیغام آتا ہے، نبی لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو لہٰذا فرمایا پیغام کیا پہنچاؤ؟ هو اللہ احد، اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، اللہ نے اس محبت کی وجہ سے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ لہٰذا سورہ اخلاص وہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، میں تمہیں تہائی قرآن سناتا ہوں، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ، قرآن کے 3 حصے کرو، میں تمہیں ایک حصہ قرآن کا سناتا ہوں، ایک تہائی سناتا ہوں۔ صحابہ قریب ہوئے، حضور نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، فرمایا جو سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھے گا گویا کہ اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا یہ فضیلت، یہ مقام اور یہ فضائل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کی بنیاد پر اللہ کی توحید کا بھی اقرار ہے، اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار ہے، اللہ کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کی اولاد بھی کوئی نہیں ہے، وہ خود بھی کسی سے نہیں ہے۔ اور اس سورت کی تفسیر میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں نے مستقل 10 سورتوں کے عنوان سے پوری تفاسیر ذکر کی ہیں، لہٰذا مختصر یہ کہ مفسرین نے لکھا مشرکین مکہ حضور کے پاس آئے۔ ایک روایت میں یہود حضور علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا کہ آپ جس رب کی اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا نسب تو بتائیے کہ کہاں سے، کس کی اولاد ہے اور وہ کیسے ہے۔ ایک سوال بعضوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ حضور سے پوچھا بتائیں وہ سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اب جب یہ سوال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہوئے، فرمایا کہ اے نبی ان کو فرما دیجئے اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، نہ تو وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر جو زد پڑتی ہے وہ 25 دسمبر کو
کرسمس ڈے کے نام سے پڑتی ہے، اور صرف میں نے پہلے عرض کیا ہم ان کے مذہب میں دخل اندازی نہیں ہے، میں تو اپنے مسلمانوں کی جو ہے نا اصلاح کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر جب آپ کسی عیسائی کو اس دن اس کی عید پر مبارکباد دیتے ہیں تو آپ یہ جان لیجیے علماء نے لکھا گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، میری کرسمس کا نعوذ باللہ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے بیٹے کی پیدائش کی دن کی مبارکباد۔ اب یہ کفریہ جو ہے عقیدہ ہے، یعنی وہ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو کیا مان رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے نعوذ باللہ کہ جس دن اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور جو ان کو اس میں خوشی کی مبارکباد دے گا۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی کو صلیب کے سامنے سجدہ کرنے پر اس کو مبارکباد دے رہے ہو۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایسے جو ہے حضرات گزرے ہیں، فرمایا جب ان کے سامنے کوئی عیسائی گزر جاتا تھا امام احمد ابن حنبل اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتے۔ کسی نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری آنکھیں اتنی طاقت نہیں رکھتی ہیں کہ میں اس آدمی کے اوپر نظر ڈالوں جو اللہ کی ذات کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے کہ وہ اللہ کے لیے اولاد مان رہا ہے، میری آنکھیں اس کی طاقت نہیں رکھتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کفار کی عیدوں کے موقع پر ان کی عبادت خانوں کی طرف مت جایا کرو، اس لیے کہ اس وقت ان کے اوپر اللہ کا غصہ نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بھائی چارہ اپنی جگہ پر، معاشرت اپنی جگہ پر، رہن سہن اپنی جگہ پر، لیکن جہاں عقیدے پر زد پڑتی ہے، جہاں کفر لازم آتا ہے، جہاں پر اللہ ناراض ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کا حبیب ناراض ہوتا ہے، تو میرے بھائیو ایسی جگہ کے اندر ایک قدم بھی نہیں اٹھانا، چاہے ساری دنیا ناراض کیوں نہ ہو جائے، اور یہ دل کے اندر تہیہ کر لو کہ ہم سب کو ناراض کر سکتے ہیں لیکن اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے۔ احسان فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کیا کر دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا ہے۔ اللہ کے لیے نعوذ باللہ اولاد کا ثابت کرنا یہ اتنی سخت بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی سخت ہے گویا کہ اس کلمے کی وجہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ آسمان پھٹ جاتے اور زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی، یہ اتنی سخت بات ہے۔ لہٰذا میں نے آپ کے سامنے حدیث قدسی جو بخاری شریف کے اندر اللہ جل شان فرماتے کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اور فرمایا ولم یکن لہ ذالک، اس کے لیے مناسب نہیں، وشتمنی ولم یکن لہ ذالک، اور ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے۔ اب وہ گالی کیا ہے؟ حدیث قدسی بخاری شریف کی روایت، فرمایا اما شتمہ ایایا فقولہ اتخذ اللہ ولدا، ابن آدم کی مجھے گالی یہ ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، اس وقت ابن آدم مجھے گالی دے رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، فرمایا کہ میں تو وہ ہوں کہ نہ تو اولاد ہے، نہ میں کسی سے، نہ مجھ سے کوئی، اور کوئی میرا ہمسر بھی نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا جب آپ ایسے تہواروں کے اوپر کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو گویا کہ آپ اس وقت نعوذ باللہ اس آدمی کو مبارکباد دے رہے ہیں جو اللہ کو گالی دے رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ کو نعوذ باللہ گالی دے اور آپ اس کو اس پر مبارکباد دیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں یہ اتنی سخت جو ہے نا بات ہے، اس لیے ایک تو جو ہے اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانا ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھو پوری دنیا کے اندر، آپ کے شہر کے اندر بھی عیسائیت کی تبلیغ جاری ہے، اور زبان بڑی میٹھی، اخلاق بڑے اعلیٰ، بات بڑی نرمی سے، تو سادے مسلمان ان کے اس میٹھی بات سے متاثر ہو کر کیا کہتے ہیں؟ یہ کتنا سخت جملہ ہے، کہتے ہیں مسلمانوں سے تو یہ عیسائی اچھے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں اور آپ کے اسی شہر میں ادا ہو رہے ہیں، کس بات کے اوپر؟ کہ وہاں ان سے کوئی میٹھی زبان کے اندر بات کر لیتا ہے اسپتال کے اندر تو فوراً جو ہے الفاظ آگے سے کیا ہے؟ کہتے ہیں جی مسلمانوں سے تو یہ اچھے ہیں،
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ امام احمد ابن حنبل اپنی آنکھ بند کر لیں کہ میری نظر اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور آپ اس کو مسلمانوں کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ کمیاں اپنی جگہ پر، مسلمانوں کی کمیاں ساری جو ہے علیحدہ ہیں، لیکن اللہ کی قسم ایک ذرہ بر ایمان کی جو قیمت ہے، ساری دنیا کا کفر تو کیا، ساری دنیا کے جو ہے آسمان اور زمین اکٹھے ہو جائیں، ایک ذرہ ایمان کا جو ہے وہ بدلہ اور برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ میٹھا زہر ہے جو ہمارے اندر انڈیل رہے ہیں، اور جب کوئی بندہ جو ہے آپ کو اپنی طرف دعوت دے بلائے تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ کم از کم تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اس لیے مختصر سی یہ بات عرض کرنی ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر کفار، بعض وہ کفار ہیں جن کے پاس کتاب نہیں ہے، اور ایک وہ کفار ہے جن کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ جیسے مسلمانوں کو قرآن ملا، ایسے ہی یہود تھے، اللہ رب العزت نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، اور داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور اسی طرح صحائف اترے، 4 بڑی کتابیں اور باقی صحیفے جو ہے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ ہمیں اہل کتاب کہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو اہل بائبل کہتے ہیں۔ بائبل اصل میں یونانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کتاب۔ لہٰذا ہم بھی اہل کتاب ہیں، اور یہ بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ سب سے پہلا دھوکہ جو دیتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو تم بھی قرآن کو مانتے ہو، تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہیں۔ تمہاری قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تورات بھی حق ہے، اللہ کی طرف سے آئی، زبور بھی، انجیل بھی۔ لہٰذا جب تم قرآن میں انجیل پر ایمان لاتے ہو، قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہو، تو لہٰذا تمہارا ایمان تورات پر بھی ہے، انجیل پر بھی ہے، زبور پر بھی ہے۔ تو کہتے ہیں پہلا دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ جب تم انجیل پر ایمان لاتے ہو تو دیکھو ہمارے پاس بھی انجیل ہے، تو تم اس پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن کے اندر رکھنا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد، ایک یہودی کا ان کے ساتھ مناظرہ ہو گیا۔ یہودی نے کہا دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام کو مسلمان بھی نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت صرف مسلمان مانتے ہیں، نہ یہودی نہ عیسائی۔ لہٰذا کیوں نہ ہم حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں تاکہ دنیا میں اتفاق ہو جائے، اور یہ ایک اتفاقی صورت ہو جائے گی۔ تو پھر امام صاحب کا شاگرد بھی امام صاحب کا شاگرد ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ یہ موسیٰ ہے کون؟ بڑا حیران۔ اس نے کہا جی آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا ہے۔ کہا قرآن میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے۔ کہا تم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے؟ کہا ہاں میں قرآن میں اس موسیٰ کو جانتا ہوں جس نے یہ پیغام دیا تھا کہ ایک نبی امی آئے گا اور اس پر ایمان لے کر آنا ہے، میں اس موسیٰ کو جانتا ہوں۔ اگر تم اس موسیٰ کی بات کر رہے ہو تو اس پر تو پھر میرا بھی ایمان ہے۔ تو پہلا کیا جو ہے دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی انجیل ہمارے پاس بھی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ انجیل یہ حق ہے۔ تو اس کو مثال سے سمجھو، مثال سے بات صحیح سمجھ میں آتی۔ کسی کا بیٹا پیدا ہو جائے اور اس کا نام وہ موسیٰ رکھ دے یا عیسیٰ رکھ دے، اور اس کے بعد وہ کہے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ، عیسیٰ علیہ السلام، اب جو ہے تمہارا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی ایمان لاؤ، نعوذ باللہ۔ کیوں بھائی؟ کہتا ہے جی اس کا نام بھی موسیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو اس کو بھی مانو، کیوں؟ اس کا نام بھی عیسیٰ ہے۔ تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام تو ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نام تو ہے، لیکن یہ وہ موسیٰ اور وہ عیسیٰ نہیں ہے، لہٰذا ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انجیل پر ایمان تو لاتے ہیں، یہ تمہارے پاس جو انجیل ہے یہ اس کی ہم نام تو ہے، لیکن یہ وہ والی انجیل نہیں ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔
ہم تو اس انجیل پر ایمان لاتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد، فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام احمد ہوگا، لہٰذا وہ انجیل لے کر آؤ جس میں حضور کی بشارت ہے، جس میں حضور علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ ہے، جس میں حضور کی پر ایمان لانے کا ذکر ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں، لہٰذا اگر وہ انجیل لے کر آتے ہو تو اس انجیل پر پھر ہم بھی ایمان لائیں گے، اگر اس میں وہ بشارت نہیں ہے تو پھر یہ اس کی ہم نام تو ہے لیکن وہ والی انجیل نہیں ہے۔ لہٰذا دھوکہ یہ اس طرح دیتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو جو اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال آپ کریں گے، آپ کہیں گے جتنے عرصے سے تو یہ کر رہے ہیں لیکن ہم نے تو کسی کو عیسائی ہوتے نہیں دیکھا، ہم نے تو کسی کو آج تک عیسائی بنتے نہیں دیکھا۔ بات ذہن کے اندر رکھ لو، ایک ہے عیسائی بننا اور وہ تمہیں وہاں اس طرح دعوت نہیں دیں گے کہ تم عیسائی مذہب قبول کر لو، لیکن ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ عیسائی بنے نہ بنے لیکن اس کے پلے بھی کچھ نہ رہے، عیسائی بنے نہ بنے لیکن اس کا ایمان بھی ڈگمگا جائے، عیسائی بنے نہ بنے لیکن اس کے ایمان کے اندر بھی جو ہے دیمک لگا دو، اس کے ایمان کو بھی کھوٹا کر دو۔ اس لیے وہ ایسی باتیں ذہن کے اندر اور آپ کے منہ سے بھی ایسی باتیں نکل جائیں گی جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس وجہ سے اس سے بہت زیادہ جو ہے احتیاط کی ضرورت اور اپنا عقیدہ مضبوط ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ عمل عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے، جیسا عقیدہ ہوگا ایسا ہی آپ کا عمل ہوگا۔ اگر عقیدہ کمزور ہے تو عمل بھی کمزور ہوگا، لیکن اگر عقیدہ مضبوط ہے تو پھر آپ کا عمل بھی مضبوط ہوگا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اگلی بات یہ آپ کو کرتے ہیں، اور یہ واحد ایسا مذہب ہے نا کہ جن کو ابھی تک خود اپنا عقیدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کا سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ تثلیث کا عقیدہ۔ یہ آپ صلیب دیکھتے ہیں نا، 3 نشان، تثلیث کا عقیدہ۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا 3 ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے، اور یہ اپنے آپ کو موحد بھی کہتے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں۔ بھائی آپ تو 3 کو مان رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ 3 نہیں ہے، نظر 3 آتے ہیں حقیقت میں 1 ہے۔ اچھا جی، آج تک ان کو خود یہ سمجھ میں نہیں آئی، اور ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، یہ کہتے ہیں 3 1 ہوتا ہے اور 1 3۔ ہم کہتے ہیں یہ تو چھوٹے بچے کو بھی بتاؤ نا تو یہ تو اس کے عقل کے اندر بھی نہیں آئے گی۔ ایک بچہ نا جس کو گنتی نہیں آتی ہے، اس کو اگر آپ 3 ٹافیاں دے دیں نا، اس کو گننا تو نہیں آتا لیکن 3 دے کر 2 واپس لے لیں تو وہ بھی رونا شروع کر جائے گا۔ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ 1 3 نہیں ہے اور یہ 3 1 نہیں ہے۔ لہٰذا اتنا کم عقل ہے کہ ہر بندے کو یہ سمجھانے کی کوشش لیکن سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا 1 کو 3 اور 3 کو 1، اس پر بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر یعنی ان سے بات بھی ہوئی اور ان کے بڑوں بڑوں سے بات ہوئی لیکن سمجھا نہیں سکے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کسی اور معاملے میں بھی 3 کو 1 کہتے ہیں، 3 طلاقوں کو 1 کہتے ہیں۔ عجیب بات ہے، 3 3 ہوتا ہے بھائی، 1 1 ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں 3 1 ہے۔ ایک جگہ مناظرہ ہوا 3 طلاقوں کے اوپر، صبح سے شام تک چلتا رہا، تو جس چودھری کے گھر میں مناظرہ تھا وہ تنگ آ گیا، اس نے کہا ماننا تو تم دونوں نے نہیں ہے، اس لیے دل میرا چاہتا ہے کہ ایک موٹا سا سوٹا لے کر آؤں اور تم دونوں کو ماروں۔ تو جنہوں نے کہا 3 3 ہوتی ہے، تو اس مولوی صاحب نے کہا کہ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اسی اصول پر چلیں گے، جو 3 کو 1 کہتا ہے اس کو 3 سوٹے مارو گے لیکن ہم گنیں گے 1۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، 3 تو 3 ہوتا ہے۔ چودھری صاحب نے کہا 3 سوٹے جب 3 ہوتے ہیں تو پھر 3 طلاقیں 3 کیسے نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا عیسائی بھی ایسے ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 3 خدا نہیں ہے، حقیقت میں 1 ہے، جب پوچھے تو پھر کہتے ہیں 3 ہے۔ لہٰذا پہلا عقیدہ ان کا وہ بھی عقل کے خلاف، اور دوسرا عقیدہ بھی عجیب ہے، کفارے کا عقیدہ۔ تفصیل بہت ہے لیکن وقت مختصر ہے۔ کہتے ہیں نعوذ باللہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، زمین کے اوپر جو ہے ان کو سزا کے طور پر اتارا گیا،
اما ہوا جو ہے ساتھ شریک تھی نعوذ باللہ، تو اما ہوا کو سزا کیا ملی؟ درد ذی ملا۔ یعنی جب بچے کی پیدائش کے لیے کیا ہے تو کہنے لگے کہ جی دنیا کے اندر جب آئے تو اتنا عرصہ جتنے بھی نعوذ باللہ بچے پیدا ہوتے رہے سارے گناہ گار، اس لیے کہ پیدائشی گناہ گار ہیں۔ اچھا جی یہ گناہ کیسے ختم ہوگا؟ کہا ان سارے انسانوں کو پاک کرنے کے لیے پھر نعوذ باللہ اللہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے یعنی سولی چڑھایا اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ قتل کروایا، اور اس کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے سب کے جتنے بھی اس کے بعد آئیں گے سب کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں۔ عجیب بات یہ ہے، کرے کوئی برے کوئی، گناہ یہ کریں، منہ یہ کالا کریں، اور جو ہے اللہ کی نافرمانیاں یہ کریں، اور اس کی سزا کس کو مل گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کیسا عجیب مذہب اور کیسا عجیب عقیدہ۔ اور اسی طرح تیسرا عقیدہ کہا حضرت عیسیٰ یہ جو ہے اللہ رب العزت کے رنگ کے اندر رنگ کر آئے ہیں، تو نظر تو یہ آ رہے ہیں نعوذ باللہ حقیقت میں خدا ہے۔ خیر یہ سارے جتنے بھی عقیدوں کی بنیاد ہے یہ ساری کی ساری عقل میں نہیں آتے تو دلیل تو دور کی بات ہے۔ تو میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھو ہمارے کئی مسلمان اپنی سادگی کی وجہ سے یا ان کے کسی اخلاق سے متاثر ہو کر پھر ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے نعوذ باللہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی بھی گستاخی ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں سے، دیکھو دوسروں کے مذہب کے اندر جو ہے مداخلت تو نہیں ہے، لیکن کم از کم اپنا ایمان اور عقیدہ تو محفوظ کرو، کم از کم خود تو کسی ایسی چیز کے اندر جو ہے شریک نہ ہو۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا۔ لہٰذا باہر سے جو ہے اس طرح کے ایام ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، پھر ہمارے مسلمان بھی اس کے اندر جو ہے بہک جاتے ہیں، تو حضور نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت والے دن اللہ ان کو اسی صف کے اندر اٹھائے گا۔ کتنی خطرے والی بات ہے، ساری زندگی دنیا کے اندر مسلمانوں کی صف میں، اور جب اٹھ رہے تو وہاں پر ہو نافرمانوں کی صف میں۔ اس لیے اپنے آپ کو جو ہے اس طرح کے تہواروں کے اندر شرکت سے جو ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اس طرح کے تہواروں کے اندر مبارکباد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس طرح کے تہوار آئیں تو اس کے اندر کم از کم ایک ایمان والا، اس کا ایمانی غیرت جو ہے یہ اس بات کے اوپر جو ہے پکی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ اللہ کی نافرمانی والی بات ہے اور میں اللہ کی نافرمانی کے اندر جو ہے کسی صورت کے اندر شریک نہیں ہوں۔ لہٰذا یہ چند باتیں جو ہے اس حوالے سے عرض کی ہیں، اللہ جل شانہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضوهم ونعيد الحق المغتصب